على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے سارے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اسقالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ سب دنیاوی کام کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ دونوں جہاں میں مقصود گر تجھ کو آرام ہے، تو ان کا دامن تھام لے محمد جن کا نام ہے۔ لِخَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ہے کرم یہ مجھ پہ رب ذوالجلال کا، ادنا سا ایک غلام ہوں میں پیر سیال کا۔ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار۔ اور سانو یار غار نے دسیا دوستو، سانو یار غار نے دسیا دوستو، سب کچھ یار تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ یار تو نثار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا۔ جڑ تیرے نام دیا محفلاں سجاندے نے، آقا جڑ تیرے نام دیا محفلاں سجاندے نے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا۔ آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا وی غلاماں چ
چاہیدہ ساڈا وی غلام شمار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا حضرت صدیق دی اے ہوئی تمنا سی حضرت صدیق دی اے ہوئی تمنا سی کہ یار نال یار دامیزار ہونا چاہیدہ یار نال یار دامیزار مل کے پڑھیے یار نال یار دامیزار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ کوئی حیاتی دامیار اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے صحابی رسول حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کا تیسرا حصہ پیش کیا۔ آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور رمضان شریف کی آمد ہے، تو انشاءاللہ العظیم آج حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کا ہم چوتھا اور آخری حصہ پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، دنیا میں جس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہوا، اللہ نے پھر اس تعلق کی وجہ سے اس کو اعلیٰ بنا دیا۔ کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جبے پہنے ہوتے تھے، اور وہ جبے بھی پھر اون کے جبے ہوتے تھے۔ تو جو نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے قریب بیٹھیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ یہ جو آپ کے پاس حضرت ابو ذر، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اپنے سے دور کر دیا کریں جب ہم بیٹھنے کے لیے آئیں، اس لیے کہ ان کے کپڑے کی وجہ سے ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔
اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محبوب، یہ جو تیرے پاس ابو ذر بیٹھے ہیں یا سلیمان فارسی بیٹھے ہیں، ان کے دل میں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ اے محبوب، ان کی صرف ایک ہی رضا ہے، یریدون وجہہ، یہ تجھے دیکھتے رہیں تو تیری ذات بھی راضی رہے، تیرا خدا بھی راضی رہے۔ ان کی اور کوئی آرزو اور کوئی تمنا ہی نہیں ہے۔ یہ صبح و شام تیرے رب کو یاد کرنے والے ہیں۔ محبوب، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب ان کو کبھی بھی اپنے قدموں سے دور نہ کرنا۔ توجہ طلب بات ہے کہ جس چیز پہ مصطفیٰ کی نگاہ پڑی ہے، اللہ نے اس چیز کو اعلیٰ کر دیا ہے۔ اگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں پہ مصطفیٰ کی نظر پڑی تو کنکریوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اگر کھجور کی لٹکی ہوئی شاخ پہ مصطفیٰ کی نظر پڑی تو شاخ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر عورت بچہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے یہ بولتا نہیں ہے تو مصطفیٰ اس پہ نظر ڈال کے کہتے ہیں اپنا نام بتاؤ، تو وہ بچہ بول کے کہتا ہے پہلے آپ کا بتاؤں گا بعد میں اپنا بتاؤں گا۔ تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جس نے قطرے کو سمندر بنا دیا، جس نے بے زر کو بو زر بنا دیا، جس نے ایک ذرے کو ہیرا بنا دیا۔ یہ وہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جس نے بلال پاک جیسے عاشق رسول کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے مکے والوں کو دکھایا، اور لوگوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں پھر کعبہ نیچے رہتا ہے، ان کے قدم اوپر ہوتے ہیں۔ تو نگاہ مصطفیٰ پہ اگر چلتے جائیں تو کافی وقت گزر جائے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، محبوب تم نے ان کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا ہے۔ کوئی تیرے پاس آئے یا نہ آئے، کوئی تیرے پاس بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن محبوب تیرے رب کا حکم ہے کہ تم نے سلیمان کو اپنے قدموں سے دور نہیں کرنا ہے، تم نے ابو ذر غفاری کو اپنے قدموں سے دور نہیں کرنا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو رسول پاک کے لیے قربانیاں دیں پھر ان پہ عظمتوں اور رحمتوں کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ اللہ قرآن کی آیتوں میں ان کا ذکر کر کے زمانے والوں کو بتاتا ہے قیامت تک قرآن پڑھتے رہو گے، مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر کرتے رہو گے۔ تو اللہ فرما رہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، محبوب نے دور نہیں کرنا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں۔ وہ مصطفیٰ زمین پہ کھڑے ہوں تو نظر اٹھے تو پھر جنت میں پہنچ جائے، ہاتھ اٹھے تو انگوروں کے خوشے پہ پڑ جائے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا یہ کمال ہے کہ وہ جدھر اٹھتی ہے پھر ادھر ادھر رحمتوں کے سمندر کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جہاں میرے نبی اپنی مرضی سے نظر ڈالیں تو اس نظر کا یہ کمال ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہو ان پہ نظر رکھنی ہے، اللہ کا حکم ہے محبوب ان پہ نظر رکھنی ہے، ان سے نظر دور نہیں کرنی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو محبوب ان پہ نظر رکھنی ہے تو پھر مصطفیٰ نے ایسی نظر رکھی ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، آج مصطفیٰ کے صحابہ کی زندگیاں بھی زندہ ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کردار بھی زندہ ہیں۔
اور پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ جس محفل میں بیٹھتے تھے، میرے نبی کو اگر پتہ چل جاتا کہ سلیمان اس محفل میں بیٹھے ہیں تو میرے نبی اس محفل میں جا کر خود بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ میرا سلیمان جہاں پہ بیٹھا ہے وہاں پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں آئے تو ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، مواخات مدینہ۔ اب وہاں پہ جو دونوں آپس میں بھائی بھائی بنے تھے تو یہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں ان کی روٹی ہوتی تھی، اس لیے کسی کو میں اور تم کہہ دو یار یہ بھائی بھائی ہیں تو ہماری محبتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور جن کو مصطفیٰ کے یہ بھائی بھائی ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ میں بھائی بھائی بنایا، اور جب مولا علی بچ گئے تو سرکار نے فرمایا علی تم رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا آقا سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں، میرا بنا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ بات وہی ہے، حضرت سیدنا غازی عباس والی ساری زندگی امام حسین کو بھائی نہیں آقا کہا، حضور نے مولا علی پاک کو اپنا بھائی کہا، لیکن پوری زندگی مولا علی کی دیکھ لیں، مولا علی نے ایک بار بھی حضور کو اپنا بھائی نہیں بلکہ اپنا آقا کہا ہے۔ تو یہ جب دونوں بھائی حضرت سلیمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، جس برتن میں یہ روٹی اور سالن رکھ کر کھایا کرتے تھے وہ برتن بھی رب کی تسبیح کیا کرتا تھا۔ قربانیاں قربانیاں ہوتی ہیں، کوئی مکے سے اٹھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور کوئی فارس سے چلا اور کہاں کہاں بکتا رہا اور پھر آ کر کلمہ پڑھا۔ تو کلمہ اگرچہ دونوں نے پڑھا ہے لیکن قربانی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو اتنی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ تھا کہ روٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو روٹی سے بھی رب کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ حیات الصحابہ والے لکھتے ہیں کھانا شروع کرتے تھے تو وہ سالن والے برتن سے بھی رب کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ حضرت سلیمان کی بڑی پیاری بات ہے، ہمارا آج چوتھا جمعۃ المبارک اس عاشق رسول کی یاد میں ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی زندگی میں بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، چند دن مسجد نہ جا سکا، حضور پاک نے مجھے نہ دیکھا، میں نے حضور پاک کو نہ دیکھا، تو سرکار نے فرمایا صحابہ آج کل میرا سلیمان مسجد میں نہیں آ رہا، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی لج پالی، آج کل میرا سلیمان مسجد میں نہیں آ رہا۔ پتہ کیا گیا تو حضرت سلیمان کو بخار تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، فرمایا سلیمان نے میرے لیے قربانیاں اتنا دی ہیں، آج میں سلیمان کا خود پتہ لے کر آؤں گا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اور بخاری میں کیا لکھتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو فتنوں کے دور میں مصطفیٰ کی ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں حضور میری خبر گیری کے لیے آئے، یار آج مرید بیمار ہو جائے تو پیر دی کال ہی آ جائے نا تو مرید دے بارے نیارے ہوندے ہیں، یار میرے پیر نے کال کر کے پوچھا ہے، تو یہاں کال نہیں مصطفیٰ خود آئے ہیں، یہاں کسی صحابی کو بھیج کر نہیں کہا کہ جاؤ سلیمان کو کہنا اللہ کے رسول تمہاری خبر لے رہے تھے، نہیں بلکہ مصطفیٰ خود چل کر آئے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں جب حضور آئے میں اٹھ کے بیٹھا، سرکار کو دیکھا، میں کیا ہوا؟ عرض کیا آقا بخار ہوا ہے۔
मदीने वाले रसूल ने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई। और फिर दुआ है हुजूर की। हज़रत अबू हुरैरा हुजूर के पास आए, आका अम्मी आपकी शान में ऐसी बातें कर देती है, गुस्ताखी की कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप लाजपाल हैं, मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने हाथ उठाए, दुआ की, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को इस्लाम की दौलत अता फरमा। आपने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं अबू हुरैरा तेज़ी से दौड़ता क्यों जा रहा है, कभी इतनी तेज़ दौड़ा नहीं है। और मैं देखना है आज पहले मैं जाता हूँ या मेरे नबी की दुआ जाती है। फिर घर में पहुँचे तो माँ गुस्ल कर रही थी, दरवाज़ा खोला तो कलमा पढ़ लिया। ये मेरे मुस्तफ़ा की दुआ का आलम है। और हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह मेरे सलमान को शिफा अता फरमा। यार जिसको हुजूर कहते हैं ये मेरा है, फिर उसके कितने वारे न्यारे होते हैं। या अल्लाह मेरे सलमान को शिफा अता फरमा। कहते हैं दूसरी जो मेरे नबी ने दुआ की वो ये थी, या अल्लाह मेरे सलमान की लग़्ज़िशों को माफ़ कर दे। और तीसरी दुआ ये थी, या अल्लाह मेरे सलमान के दीन को भी ताज़ा कर, इसके जिस्म को भी ताज़ा रख। हज़रत सलमान कहते हैं खुदा की कसम मुस्तफ़ा की दुआ का इतना असर था। आपकी 250 साल उम्र हुई है और बाहर किताबों में आता है 350 साल उम्र हुई है। और इसमें एक दुआए रसूल का असर है जो मुस्तफ़ा ने दुआ की थी, या अल्लाह सलमान के जिस्म को तरोताज़ा रख। कहते हैं इस दुआ के बाद जितनी देर तक मैं ज़िंदा रहा हूँ मुझे कभी कोई बीमारी नहीं आई। लोग पूछते थे सलमान, मैं कहता हूँ अब बीमारी आनी ही नहीं है, इसलिए दुआ मुस्तफ़ा ने की। हज़रत सलमान दा कीदा सी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके लिए मुस्तफ़ा ने दुआ की। गोया कीदा ये था, आज मेरे नबी ने दुआ कर दिया, हुण मैं जिन्ने साल भी जिंदा रहना है मैनू कुछ नहीं होना, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने मेरे लिए दुआ की है। और तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी है, नबियां भी होना उथे वलियां भी होना, नबियां भी होना उथे वलियां भी होना, पर सारी खुदाइया का तेरे बुए झुकनी है। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। पूरी जिंदगी बीमार नहीं रहे। लोग पूछते थे सलमान क्या बात है, फरमाया मेरे नबी ने दुआ कर दिया। और जब मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ कर दिया अब सलमान को कुछ नहीं होगा। हुजूर से कितना प्यार था। बनु सुलैम का एक बूढ़ा आदमी आ गया, उस बूढ़े आदमी ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मदीने वालों तुमने देखा है बनु सुलैम के एक बंदे ने कलमा पढ़ लिया। लजपाल हमने देखा है। फरमाया कौन है ये, नया नया मुसलमान हुआ है, कौन है जो इसकी मदद करेगा। हजरत साद खड़े हो गए, आका मैं इसको अपनी ऊँटनी अता करूंगा। हजरत मौला अली खड़े हो गए, अपना अमामा उतार के दिया, आका मैं इसको अपनी पगड़ी अता करूंगा। मेरे और तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद तुमने ऊँटनी दे दिया, अली तुमने अमामा दे दिया गया। हजरत सुलेमान फारसी बैठे हुए थे, हाथ खड़ा किया, आका इसकी रोटी का बंदोबस्त मैं करूँगा। हजरत सुलेमान ने उस बूढ़े को पकड़ लिया, बूढ़े को पकड़ा, मदीने की मस्जिद से निकले, सीधा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके दरवाजे पे पहुंच गए। जब सैयदा कायनात के दरवाजे पे पहुंचे,
दस्तक दी। अंदर से सैयदा कायनात ने पूछा कौन है? अर्ज किया बीबी जी मैं आपके दर का खादिम हूँ जिसके लिए आपके बाबा ने कहा है सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से है। मोहब्बत ना लाखो सुभान अल्लाह। बीबी जी एक बनु सुलैम का बंदा आया है, इसने कलमा पढ़ लिया है, साद ने इनको ऊँटनी दे दी है, अली ने इसको पगड़ी दे दी है। हुजूर ने फरमाया कौन है जो इसकी मदद करेगा? मैंने कहा रोटी मैं खिलाऊंगा। बीबी मेरे घर में तो कुछ नहीं था, मैंने कहा फातिमा के दरवाजे पे चला जाऊं। तो सैयदा फातिमा ने कहा, सैयदा फातिमा ज़हरा पाक ने कहा आज तो 3 दिन हो गए हैं हमने खुद भी खाना नहीं खाया गया। हज़रत सुलेमान फिर वहाँ से चलने लगे। सैयदा ने कहा नहीं वापस नहीं जाना गया, हमारे दरवाजे से कोई खाली चला जाए ये तो हमारे दरवाजे का तरीका नहीं है। कहा बीबी 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया गया, फिर खाली जाना पड़ेगा। आप अंदर गई, आपने अपने सर से चादर उतारी, उसको तय लगाई, तय लगा कर कहा सलेमान फलां जगह पे शमून यहूदी रहता गया, उसको कहना ये अमानत रख ले, इसके बदले गल्ला दे दे, गल्ला लेकर आओ, मैं चक्की में अपने हाथों से पीसूंगी, आटा खुद गूंदूंगी, रोटियां खुद पकाऊंगी, इस बूढ़े की झोली भरती जाऊंगी। हजरत सलेमान चादर लेकर गया शमून यहूदी के पास। शमून ने जब सज्जदा कायनात की चादर को देखा तो आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा ये चादर किसकी है? हजरत सलेमान फारसी ने सारा वाक़या बता दिया गया। उसने उसी वक्त मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। वो यहूदी उसी वक्त पढ़ा ला इलाहा हक ला। तुसी आवाज काट के पढ़ो हक ला। अजय तुसा झूम के नहीं पढ़ा, मुहब्बत नाल पढ़ो, पता चले मुस्तफा दे नौकर मुहम्मदी मस्जिद दे विच सोने रसूल दा कलमा पे पढ़दे ने हक ला इलाहा। इस कलमे दे राज़न आ रहे ने, इस डूब दे बेड़े तारे ने, सानू दस्या नबी प्यारे ने, पढ़िए ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत सलेमान फारसी ने यहूदी नूं जदों कलमा पढ़ाया ते आपने पूछया होए तेनू केड़ी शै ने मजबूर कीता है? तो कलमा पढ़ लिया है। वो अंदर गया, वो तौरात लैके आया, उन्हें तौरात नू खोलिया, तौरात नू खोल के आख्या, उन्हें आख्या वेख साडी तौरात दे विच लिखिया है नबी दे घर वालियां दी ये शान होएगी, वो खुद भूखे रहेंगे, औरों को खिलाते रहेंगे। हज़रत सुलेमान फारसी को चादर भी दे दी, गल्ला भी दे दिया। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बूढ़े को लेकर फिर सैयदना हसनैन करीमैन की अम्मी जान के दरवाजे पे सैयदाए कायनात ने खुद जौ पीसे, सैयदाए कायनात ने खुद आटा गूंदा, सैयदाए कायनात ने खुद रोटियां पकाई। जदों कपड़े दे अंदर रोटियां बाहर आई तो हज़रत सलेमान ने देखा रोटियां ते वावा सारी ने। ते हज़रत सुलेमान ने आख्या बीबी जी तुसी कह रहे सी 3 दिन हो गए ने असां खाना नहीं खादा, ते तुसी भी 1-2 रोटियां रख लो। फरमाया हमारी ये शान है, हम जो अल्लाह की राह में दे देते हैं फिर उसको वापस नहीं लेते हैं। आया मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा सोहना
झूम झूम के पढ़ो मेरे कमली वाले घर बार, और मेरे कमली वाले दा हर यार। जदों वापस मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए, मेरे नबी ने फरमाया सलेमान खाना कहाँ से आया है? अर्ज की आका है जड़ी तुहानू ऊंठ नहीं दिती गई है, ये भी असल च तुहाडे सदके नाल मिली है, ते मौला अली दा इमामा भी तुहाडी वजह नाल मिलिया है, ते खाना सैयदा फातिमा ज़हरा ने खुद पका के दिता है। ऐ हज़रत सुलेमान फारसी की शान जे फरमांदे सन आका ये नवे नवे मुसलमान होने, खाने का इंतजाम मैं करांगा, लेकिन खाना उथों खिलाया जिस दरवाजे ते फरिश्ते भी आके नाज कर दे। हज़रत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप बहाने बहाने से हुजूर की सुन्नतें पूरी करते थे। तवज्जो है ना सुभान अल्लाह के अंदर। आप एक बार ना एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, आपने ना दरख्त की टहनी को पकड़ा, पकड़ के हिलाया तो पत्तों ने गिरना शुरू कर दिया। हज़रत अबू उस्मान कहते हैं मैं हज़रत सलमान के साथ उस दरख्त के नीचे बैठा था। हज़रत सलमान पाक ने मेरी तरफ देखकर कहा अबू उस्मान तू भी दरख्त के नीचे बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, मैंने टहनी पकड़ी भी है, मैंने हिलाई भी है, तूने मुझसे पूछा नहीं है कि टहनी पकड़ी क्यों है और हिलाई क्यों है। तो हज़रत अबू उस्मान कहने लगे हुजूर के ग़ुलाम हज़रत सलेमान बता दो फिर तुमने क्यों पकड़ी और क्यों हिलाई है। कहा एक बार एक दरख्त था, जैसे तू मेरे साथ है ऐसे मैं अपने नबी के साथ हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी को पकड़ा और हिलाया, पत्ते गिर गए। जब पत्ते गिरे तो अल्लाह के रसूल ने फिर मुझे फरमाया कि सलमान तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैंने टहनी को क्यों पकड़ा है और क्यों हिलाया है। तो मैंने अर्ज़ किया आका आप बता देना आपने क्यों पकड़ा है और क्यों हिलाया है। फरमाया सलमान जो अपने घर से अच्छी तरह वज़ू करके पांचों नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, फरमाया उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे इस टहनी से पत्ते झड़ रहे हैं। ये है हज़रत सलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा। दरख्त के नीचे टहनी पकड़ के हिलाते हैं, किस लिए? मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा है। हज़रत सलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नौकर हैं कि जिनकी नज़र का ये कमाल था कि इत्तक़ू अन फ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमन की फरासत से डरो वो अल्लाह के नूर से देखता है। क्योंकि हज़रत उमर पाक मदीने के मिंबर पे खड़े हैं और नेहामद में जंग हो रही है, तो आप जंग को देख कर कह रहे हैं सारिया पहाड़ के पीछे आ जा, सारिया पहाड़ के पीछे आ जा। तो जंग वाले कह रहे थे आवाज़ तो उमर पाक दी लगती है। फिर जदों जंग जित के आए तो पूछया तो मदीने च जना जुमा पढ़िया सी उन्हें कहा सी अचानक दौराने तकरीर उन्हें कहा सी सारियातुल जबल पहाड़ के पीछे आ जा। मिंबर पे मैं इस वक्त खुतबा दे रहा हूँ तो मैं आपसे मुखातब हूँ, अगर मेरी दाएं बाएं तवज्जो हो जाएगी तो मेरा खुतबा गया, लेकिन कुर्बान जाऊँ नबी के ग़ुलामों की शान पे खिताब भी कर रहे हैं, अपने भेजे हुए लश्कर का मुआयना भी कर रहे हैं। अरे मेरे आका के जितने भी असहाब गा झूम के पढ़ो, मोहब्बत नाल पढ़ो, इश्क नाल पढ़ो, ज़ौक़ नाल पढ़ो। ऐ सज्जे कंधे वाला फरिश्ता लिखदा पिया जे मेरे आका के जितने भी अच मुबारक जमाअत बेला जन्नत अर्ज जोर आना उन्ना जोर ला के मेरे नबी दे सलाम पढ़ो। मुस्तफा जान रहमत बेला शमाए बज़
مدینے میں ایک بندہ بیمار ہو گیا، حضرت سلیمان فارسی اس کی عیادت کے لیے گیا، اس لیے کہ بیماروں کا پتہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ بیمار کے قریب پہنچے تو دیکھا یہ تو حالت نزا میں ہے، مرنے کا وقت قریب ہے۔ ادھر سے اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ادھر سے سلیمان فارسی پہنچ چکے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت اسرائیل کو کہا، اسرائیل تمہیں پتہ ہے میں بھی رسول اللہ کا نوکر ہوں، یہ بھی رسول اللہ کا نوکر ہے، اس کی روح قبض کرنا، اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا انی بکل مومن رفیق۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے سلیمان مجھے اللہ کا حکم ہے، جڑا جڑا میرے نبی دا نوکر ہے او دی روح انج کرنی ہے جنج آٹے چو وال کڈیا جاندا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، پھر اسی کہہ سکتے ہیں اللہ دے حبیب، مل کے پڑھو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، اور کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال۔ اچھا میں شروع میں بھی بتا چکا ہوں، دوسرے جمعے بھی بتایا تھا غالباً، حضور جب مدینے گئے تو حضور نے مواقعات کی تو حضرت سلیمان کے بھائی بنائے حضرت ابو دردہ۔ اب توجہ آپ نے رکھنی، بات بڑی پیاری بتانے لگی۔ حضرت سلیمان مدائن کے گورنر، حضرت ابو دردہ رہتے ہیں شام میں۔ دو بزرگ تھے، ایک کا نام تھا حضرت اشعث بن قیس اور ایک کا نام تھا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں آئے حضرت ابو دردہ کے پاس، کہنے لگے کہ ہم نا مدائن جا رہے ہیں۔ کہا مدائن میں تو میرا وہ بھائی رہتا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا سلیمان اور ابو دردہ بھائی بھائی ہیں۔ تو کہا سلیمان کے پاس جا رہے ہو؟ ہاں، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے کرنا کہ سلیمان کو تم نے میرا سلام کہنا ہے، سلمان کو تم نے میرا سلام کہنا ہے۔ اب یہ دونوں بزرگ چلے، مدائن میں پہنچے، حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام سے آئے ہیں۔ کہا شام میں تو میرا بھائی رہتا ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ کہا ہاں بالکل آپ کے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مل کر آئے ہیں۔ کہا ملاقات ہوئی تھی، تم نے بتایا تھا کہ ہم سلیمان کے پاس جا رہے ہیں؟ جی ہم نے بتایا تھا۔ کہا پھر میرا تحفہ نکالو جو انہوں نے دیا ہے، جو انہوں نے تحفہ دیا ہے نا وہ نکالو۔ اب جب یہ بات کی نا کہ جو تحفہ دیا ہے وہ نکالو، تو انہوں نے کہا کہ سلیمان بات یہ ہے کہ تحفہ انہوں نے کوئی نہیں دیا، تحفہ کوئی نہیں دیا، اس کے علاوہ ہم اپنا سامان لے کر آئے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا سامان لے لیں، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں بھائی بات ایسے نہیں ہے، جو تحفہ انہوں نے میرا دیا نا وہ دو۔ کہا انہوں نے تو دو باتیں کی تھی، ایک بات یہ کی تھی کہ تم جس بندے سے ملاقات کرنے جا رہے ہو رسول پاک اس کو تنہائی میں بٹھا کے باتیں بتایا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا سلیمان کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ السلام علیکم ہے، فرمایا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ہے، اور ابو دردہ میرے بھائی ہیں تو انہوں نے تحفہ بھیجا ہے سلام کی صورت میں، اس سے بڑا میرے لیے اور
کوئی گفٹ نہیں ہے۔ جب اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو یہ سلیمان کے لیے اپنے بھائی کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ آج کسی دی برتھ ڈے تے چلے ہی جاؤ تو جو انہوں گفٹ نہ دو تو بعد جو آپ پہ بھی میسیج بھیجوں گا تو کسے کو لوگ بھجوائے گا کہ تو یار چنگا نہیں کیتا ہے، لیکن جو اس نے آ کر تمہیں سلام کہہ دیا ہے، اگرچہ وہ اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تحفہ وہ السلام علیکم کی صورت میں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی، آپ معذور لوگوں کو تلاش کرتے تھے، جن کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوتی، گھٹنے میں چوٹ لگی ہوتی، چل نہیں سکتے تھے، ان کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اچھا تلاش کر کے پھر کیا کرتے تھے؟ ان کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا خود کھلایا کرتے تھے۔ بچے چھوٹے بچے یتیم ہوتے تو ان کو گود میں لے کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ کا ایک مہمان آیا اور اس مہمان نے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کیا۔ توجہ ہے سب کی؟ سبحان اللہ کہیں ذرا، پھر کہیں ذرا ایک بار۔ میں بات بڑی اہم بتانے لگا ہوں۔ اس مہمان نے آپ کے دسترخوان پہ کھانا شروع کیا، آپ کھانے کے لیے بٹھا کے خود روڈ پہ چلے جاتے اور معذور لوگوں کو تلاش کر کے لاتے اور پھر تلاش کر کے انہیں دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ آپ ایک معذور کو تلاش کر کے لائے، اس کو جب دسترخوان پہ بٹھایا تو وہ جو آپ کا مہمان آیا تھا اس نے روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس معذور کی طرف پھینکنا شروع کیے۔ روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں یہ معذور کی طرف پھینکنا شروع کیے کہ یہ کوئی مانگنے والا ہے، معذور ہے، اس کو کھانے کی طلب ہے، تو خود صحیح روٹی کھاتا رہا اور اس کے سامنے وہ ٹکڑے رکھتا رہا۔ حضرت سلیمان فارسی کا جواب بڑا حسین اور بڑا لاجواب جواب تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او بھائی سن، تو میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر روٹی کھا رہا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے تو تجھے کھانا کھلانے کا ثواب ملتا رہے اور تجھے اس مسکین کے سامنے ٹکڑے پھینکنے کا عذاب ملتا رہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے، اللہ کے رسول مسکینوں کو غریبوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتے تھے۔ سلیمان کی زندگی کی ایک ہی آرزو ہے، سانس نکل جائے لیکن وہ کام نہ ہو جس کام کے لیے مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار بڑے تھے، عبداللہ بن سلام بھی آپ کے یار تھے۔ ان سے نا ایک معاہدہ ہوا، کیا؟ اگر میں پہلوں قبر چ ٹر گیا تو تسی آن کے دسنا ہے کی ہویا تواڈے نال، اگر تسی ٹر گئے تو پھر تسی دسنا ہے کی ہویا۔ آج لوگ پتہ نہیں کہنے انہوں نے کہا حرام نہ کھائے، وہ کہندے اتھے ویکھی جائے گی، اور یار رشوت اتھے ویکھی جائے گی، مولویاں نے تے اپنے مسئلے نے، تو مولویاں نے مسئلے تو انہوں سنا دینے نے، لیکن جڑی لتریشن ہوتے فرشتیاں نے کرنی ہے نا، وہ لتریشن بڑی ٹاپ کلاس ہونی ہے۔ ہاں اتھے پائیوڈین کوئی نہیں جو ہونی، ونٹو جینو بھی کوئی نہیں جو ہونی ہے، یاد رکھنا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کا پہلے وصال ہو گیا، آپ نے پیغام بھیجا تھا میرا جنازہ امام حسن مجتبیٰ پڑھائیں گے۔ آپ جب قبر میں گئے چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی تم نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا کیسی گزری ہے، کہا حضور کا بن کے گیا ہوں، فرشتیاں بھی پروٹوکول دیتا ہے، کہا کوئی نصیحت، کہا نصیحت ایک ہی ہے، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ توکل کرنا، دنیا ایسے گزار دو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مصطفیٰ کی محبت میں سلیمان نے اتنی قربانیاں دی ہیں، قبر میں گیا ہوں تو پروٹوکول ملا ہے،
پروٹوکول کس چیز کا ملا گیا؟ میں نے غلامی رسول میں زندگی گزار دی۔ یہ وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح محبت کی، اس طرح پیار کیا، آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کردار بھی زندہ ہے۔ ورنہ میرے بھائی یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے، جو کیا تھا وہی ہو رہا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے، جیسے کیا تھا ویسے ہو رہا ہے۔ لیکن زمانے والوں سنبھل جاؤ، رمضان آ رہا ہے۔ دیکھو میرے ہاں ایک بندے نے مہمان آنا ہو، یا آپ جتنے بیٹھے ہو حال بھرا ہوا ہے، آپ کے ہاں کال آئے بھئی ہم مہمان آ رہے ہیں، مہمان ہو ذرا تگڑے، ہم بیٹھک کو بھی دھلوائیں گے، ہم اندر کمروں کو بھی دھلوائیں گے، بیڈ شیٹ نئی، صوفے کے اوپر کپڑا نیا، اوپر دیکھیں گے کسی طرف جالا تو نہیں، بلب جو ہے وہ کوئی سڑا ہوا ہے تو نیا لگائیں گے۔ بھائی مہمان آنا پتہ چلے، گلوب کی صفائی، پنکھوں کی صفائی، کس لیے کہ مہمان آ رہا ہے۔ یہ تیری میری سجاوٹ کا ماحول ہے، اور میرے نبی کی حدیث ہے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، کس لیے کہ مہمان آ رہا ہے۔ مہمان کون ہے؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، پورا سال۔ اور جس کو میں اور تم سجائیں تو اس کی سجاوٹ میں فرق رہ جاتا ہے، اور جس کو اللہ سجوائے اور فرشتوں سے سجوائے اور پھر پورا سال سجوائے، کس لیے؟ پورا رمضان جہنم کا ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا، اور پورا رمضان جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا تھا بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے رمضان تو پا لیا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور اگلا جمعہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اللہ کھو ذرا۔ بڑے لوگ ایسے ہوں گے جڑے پچھلے سال رمضان دے وچ ہون گے، ہون تو انہوں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان شریف کی آمد ہے۔ میرے نبی رمضان میں بلا کر لوگوں کی جولی بھرتے تھے۔ اپنے محلے کے وزٹ کریں، اپنی گلیوں کے وزٹ کریں، جو غریب لوگ ہیں روزہ رکھنا تو چاہتے ہیں لیکن راشن نہیں ہے، ان کے ہاں سامان پہنچائیں، آٹے کی ضرورت ہے آٹا پہنچائیں، گھی کی ضرورت ہے گھی پہنچائیں، راشن پہنچائیں۔ یہ مت سوچیں کہ رمضان چڑھے گا تو ہم راشن دیں گے، نہیں، پہلے کریں تاکہ ان کا پہلا روزہ بھی نہ چھوٹے۔ ان کا پہلا روزہ، خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن میں موجود ہے 4 پارے میں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ حقدار ہوتے ہیں لیکن وہ چہرے سے مانگنے والے تم کو لگتے نہیں ہیں، اندر سے کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج وقت ہے اپنی گلیوں کے وزٹ کریں، اپنے محلے کا وزٹ کریں، دور نہ جائیں، محلے میں دیکھیں کون بیوہ خاتون ہے، کون ہے وہ خاتون جس کا مرد چارپائی پہ بیمار پڑا گیا، کون ہے وہ خاتون جس کے بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں، کون ہے وہ خاتون جو لوگوں کے کپڑے دھو کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، ان کو جا کر بورے دیں، راشن دیں۔ بلکہ عاشق لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، رات کے وقت ان کے گھر کے دروازے کے باہر تھیلا رکھ کے دستر دے کے چلے جائیں، اور چھپ کے دیکھیں اس نے اٹھایا بھی ہے کہ نہیں، چھپ کے دیکھیں۔ ہاں ایسے لوگ تلاش کریں۔ خدا کی قسم اگر ایک غریب کے منہ میں بھی تیری طرف سے نوالا چلا گیا اور اس نے تیرے لقمے پہ روزہ رکھ لیا تو یقین کر وہ تمہاری بخشش کا سامان بن جائے۔ یقیناً رمضان میں بڑا ثواب ملتا ہے، خیرات کا، زکوٰۃ کا بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن سیدہ کائنات نے 3 دن کے روزے پانی سے رکھ کے زمانے والوں کو بتایا تھا کہ مانگنے والا دروازے پہ آ جائے تو اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا، لیکن یہاں مانگنے والا اگر کوئی نہیں آیا تو مجھ سے سیپریٹ ملاقات کریں، قاری صاحب کون ہے اس محلے میں، آپ کو تو علم ہوگا، تو آپ کی وجہ سے، آپ کے توسل سے اس کے پاس راشن کا تھیلا پہنچے گا۔ ایک دوست نے مجھے کال کی، میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی، آپ اپنے علاقے میں کچھ دوست تلاش کر کے ان کو اتنے راشن کے تھیلے پہنچانے، صرف دکاندار کو پتا تھا یا اس لینے والے کو پتا تھا؟
یہاں تو ایک آٹے کا تھیلا دینا ہے تو 25-25 تصویریں بن رہی ہیں. یقین جانے یہی ہے. اگر کسی طرف ڈالا لگا ہوا ہے تو 10 کیمرے والے موجود ہیں, ایک تھیلا لینے والا موجود ہے. لیکن ایک کیمرہ وہ ہے جو یہ ہے, جو فرشتوں نے کھولنا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں اس بندے کی حاضری ہوگی جس نے دنیا میں رہ کر رمضان میں لوگوں کی جھولی بھری ہوگی اور لوگ روزے رکھتے ہوں گے. تو ہوگا, عمل ہوگا نا. تو لہذا لوگ تلاش کریں, تلاش کر کے ان کے پاس راشن پہنچ جائے. ایک بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی کو رکھوانا چاہے, پیسے دینے ہیں تو تقریباً 250 سے 300 روپیہ ایک دن کا مفتیان کرام نے نکالا ہے. اگر خود روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ اس نے کسی کو رکھوانے ہیں تو وہ اتنا بجٹ دے. اگر اتنا نہیں ہے راشن لے کر دینا چاہتا ہے تو راشن لے کر دے, تاکہ اس کی طرف سے وہ فدیہ جائے جو قرآن میں موجود ہے. دوسرے پارے میں بندہ بوڑھا ہو جائے, بیمار ہے, نہیں روزے رکھ سکتا, لیکن جو بالکل نوجوان ہیں, چوک میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہوں گے یا پان کھاتے ہوں گے, تو وہ رب کے قہر سے ڈر جائے. اگر دوسرے ممالک میں زلزلہ آ کر بلڈنگوں کو زیر کر کے تباہ کر سکتا ہے, تو جو رمضان کے موسم میں چوک میں بیٹھ کے سگریٹ پی کر رمضان کی بے ادبی کرتے ہیں, پھر وہ انتظار کریں تو کب ان پہ عذاب نازل ہوگا. لہذا ان چیزوں کو چھوڑیں. صحابہ تو فصلیں بھی کاٹتے تھے, پانی بھی لگاتے تھے, وائی بھی کرتے تھے, کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, عرب کی گرمی میں روزہ بھی رکھتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سن لیں, یہ بچوں کے لیے بڑا زبردست اعلان ہے. وہ کیا اعلان ہے؟ بیٹھ جاؤ, ایک باری بیٹھ جاؤ. بچوں کے لیے